اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مندی چینل کے ناظرین، مرحبا، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ آج ہم سب سے پہلے جو گفتگو کریں گے وہ ایک ایسی مرض اور وبا کے بارے میں ہے کہ جس نے معاشرے کے ایک مخصوص طبقے کو جو ہے وہ اپنی زد میں لیا ہوا ہے، یعنی شراب، الکوہل۔ اور پھر بہت سے پینے والے ایسے ہیں جو اس کی حمایت میں دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی سے جو مستفاد ہے وہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ عقل کو جو ہے وہ چھپا لیتی ہے، یہ رشتہ داروں میں جو ہے وہ پھوٹ ڈلوا دیتی ہے۔ اسے پینے کے بعد اکثر اوقات انسان اور حیوان میں کوئی تمیز باقی نہیں رہتی، اور آدمی جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے اپنی عقل سے فارغ ہو جاتا ہے اور اسے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ عقل جو انسان کا ترہ امتیاز ہے، جب وہ عقل ہی نہیں رہتی تو انسان ایسے کام اور ایسی حرکتیں کر جاتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ تو آج انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آج کا پہلا سوال مفتی صاحب، ایک مخصوص طبقہ ہے، وہ شراب پیتا ہے اور پھر اس کی حمایت میں دلائل دیتا ہے، اس کی بڑی تعریف و توصیف کرتا ہے، جی ترقی یافتہ ممالک میں اس کی اجازت ہے، لوگ شراب سر عام پیتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں اور ان کی جو باتیں ہیں، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراب کے حوالے سے اسلامی احکام تو بالکل واضح ہیں، قرآن مجید کی آیات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، اور اس کے علاوہ پوری امت مسلمہ کا جو ایک اتفاق اور اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ شراب کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اسلام کے اندر شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، اور ابھی بھی یہی ہے کہ مسلمان شراب کو حرام ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن جیسے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ برے سے برے، مزید برے ہونے کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں کسی زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے گا، ان کی ترغیب دی جائے گی، ان کی ترویج کی کوشش کی جائے گی، آج انہی چیزوں کی ترویج، ان کی اشاعت اور ان کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ انہی چیزوں میں سے یہ شراب کا معاملہ بھی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک اگر لوگ شراب پیتے بھی تھے، مسلمان بھی شراب اگر پیتے تھے، کچھ مسلمان بھی شراب پیتے تھے، تو یہ سمجھ کر ہی پیتے تھے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، ہم خدا کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب سے سیکولرزم اور لبرلزم بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اب مسلمان کہلانے والوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کی اعلانیہ ترغیب دیتے ہیں، جو اعلانیہ اس کے بارے میں کلام کرتے ہیں کہ بھائی اس کے پینے سے کیا ہوتا ہے۔ سارے ترقی یافتہ ممالک میں، جیسے آپ نے جملہ کہا کہ لوگ بولتے ہیں کہ جناب ترقی یافتہ سب ممالک کے اندر شراب عام ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کسی کے اوپر، ہم خام خواہ پابندیاں لگا کے اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے۔ لیکن عرض یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو باتیں کرنا ہے، پہلی تو یہ ہے کہ حقیقت میں تو یہ ویسے ہی بڑی عجیب سی چیز ہے کہ مسلمان کہلا کر کوئی شخص اس شے کی اعلانیہ ترغیب دے اور اس کی حمایت کرے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا۔ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں عام طور پہ یہ خدا سے، خدا کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہوتی ہیں، کیونکہ ایک سیدھی بات ہے
کہ آپ کسی شے کے بارے میں یہ کہہ رہے کہ یہ نہ کیا جائے اور میں کھڑا ہو کے بولتا نہیں کیا جائے، تو آپ بتائیے کہ اس طرز عمل کو کیا کہا جائے گا؟ کھلی نافرمانی کہا جائے گا۔ گورنمنٹ ایک شے کے بارے میں یہ کہے، حکومت ایک شے کے بارے میں یہ کہے کہ ٹیکس دیا جائے، ٹھیک ہے، کوئی بندہ کھڑا ہو کے بولے ہرگز نہ دو، کوئی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، نہ دیا جائے، جی، تو بتائیے اس بندے کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اس بندے کو یہی کہا جائے گا کہ یہ بندہ ریاست کا بھی مخالف ہے، یہ حکومت کا بھی مخالف ہے، اور یہ حکومت اور یہ باغی ہے، یہی کہا جاتا ہے نا۔ یہی معاملہ اللہ رسول کے احکام کے بارے میں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول فرمائیں شراب حرام ہے، اس سے بچو، اس سے بچو۔ قرآن کی آیت کے اندر فَاجْتَنِبُوهُ، تو تم اس سے بچو۔ اور کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ کہے کہ نہیں پیو اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حرام ہے، ناپاک شیطانی کام ہے، اور کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ نہیں جی پینا چاہیے، اس میں کیا ہے، یہ تو مشروب مغرب ہے اور یہ تو فلاں ہے اور یہ تو فلاں ہے، تو یوں بہت سارے ڈکے چھپے الفاظ کے اندر، کچھ کھلے الفاظ کے اندر شراب کی ترغیب ترویج آج کل ہو رہی ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک میں اگر کوئی کسی جگہ پر کوئی شراب کا کیس سامنے آ جائے، اور کوئی اول تو ویسے تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں شراب ہی نہیں ہے، ہمارے ملک میں شراب بے تحاشا ہے، پینے والے ہزاروں نہیں یا لاکھوں ہیں، عام لوگ نہیں، عام کے ساتھ خواص بھی پیتے ہیں، ٹھیک ہے، گھروں میں نہیں، صرف ہوٹلوں میں نہیں، گھروں کے اندر بھی پی جاتی ہے۔ تو شراب ہمارے ہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کم ہے، بہت ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ بڑی کثرت سے ہوتا ہے، لیکن ایسا کسی شخص کے بارے میں کوئی واقعہ مشہور ہو جائے اور اس کے اوپر میڈیا کے اندر آ جائے، اخباروں میں چھپنا شروع ہو جائے، تو اس وقت اس طرح کے لوگ ٹٹرانا شروع کرتے ہیں اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا چھوٹی سی ایک شراب کی بات ہے، ایک ستی سی چیز ہے، اس کے اوپر تم لوگوں نے اتنا واویلا شروع کر دیا، تو ساری دنیا میں شراب پی جاتی ہے، تم پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے اس کے اوپر کلام کرنے والے۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ باغیانہ رویہ ہے، یہ سرکشی کا رویہ ہے۔ اگر کسی حکومت کے خلاف ایسا کیا جائے تو حکومت اس کو برداشت نہیں کرتی، تو اگر اسلام کے بارے میں کیا جائے گا تو پھر اسلام کی نظر میں بھی یہ رویہ قابل برداشت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہا یہ کہ شراب کے بارے میں جو حکم شریعت ہے، جو حکم قرآن ہے، جو حکم اسلام ہے، جو حکم نبوی ہے، وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند الفاظ میں بڑی ہی خوبصورت حقیقت شراب بیان کر دی کہ شراب کیا ہے۔ فرمایا کہ شراب خباثتوں کی ماں ہے، اللہ، یہ خباثتوں کی، خبیث کاموں کی جڑ بنیاد ہے، ٹھیک، کہ جیسے ایک جڑ سے پورا درخت نکلتا ہے اور اس درخت کے اوپر پھل لگتے ہیں، یعنی اس کے نتائج سامنے آتے ہیں، تو فرمایا کہ شراب وہ شے ہے کہ جو برائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، کہ جہاں پر شراب کا بیج آیا وہاں پر برائیوں کے پھل لگنا شروع ہو جائیں۔ اسی لیے شراب کے جو نقصانات اور شراب کی جو تباہیاں ہیں وہ ہر بندہ سمجھتا ہے، خواہ وہ شراب کو حرام سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، وہ پیتا یا نہیں پیتا، ٹھیک ہے، شراب کی وجہ سے جو تباہی اور بربادی ہے اس کے لیے کہیں دور جانے کی حاجت نہیں۔ اسلام کے اندر تو احکام واضح ہیں، لیکن اگر صرف انگریزوں کی کتابیں اس پر پڑھ لی جائے، جن گورے انگریزوں کے پیچھے ہمارے کالے انگریز شراب پیتے ہیں اور کالے انگریز ہمارے اس کی تائید کی بات کرتے ہیں، یہ ذرا ان کی کتابیں پڑھ لیں کہ وہ شراب کی تباہیاں کیسے بیان کرتے، شراب سے کیا کیا ہوتا ہے۔ شراب سے وہ ہوتا ہے کہ جس کو شاید بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، بے شک، یعنی جو بدکاری اس سے چلتی ہے شراب کی وجہ سے، جو شہوانی خیالات جی، دل و دماغ کے اوپر غالب آتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ بدکاری کہاں کہاں کی جاتی ہے، ذرا اس کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں۔ گھروں کے اندر محارم اور دیگر کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، اس کی پوری لسٹیں چھپتی ہیں، ڈومیسٹک وائلنس، ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ خبیث کاموں کی جڑ بنیاد ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ اچھا، اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری حدیث مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، بنانے والے پر،
نچوڑنے والے پر، اسے اٹھانے والے پر، یعنی جو اٹھا کے کسی دوسرے کے پاس لے کے جاتا ہے، اور اس شخص پہ بھی لعنت کہ جس کے پاس اسے لے جایا جائے۔ یہ ایک پوری لسٹ بیان کر دی گئی کہ شراب کی وجہ سے ان سب لوگوں پر خدا کی لعنت اترتی ہے۔ تو اب وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں وہ بھی اس روایت، اس حدیث مبارک کو دیکھیں، اور جو شراب کی تائید میں کالم، آرٹیکل، مضمون لکھنے والے یا ٹی وی پر آ کے بولنے والے ہیں، وہ یہ ان کے ساتھ مسلمان کہلانے والے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بس کھسیانی سی ہنسی ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ان کے خلاف بات کر دی جائے تو بھڑک اٹھیں گے، لیکن خدا رسول کے احکام کا یوں مذاق اڑایا جائے اور اس کا یوں انکار کیا جائے تو کسی کی طبیعت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سارے راضی خوشی سن رہے ہوتے ہیں، یا راضی خوشی نہیں بھی سن رہے ہوتے تو چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بقیہ چیزوں کے اندر تو تم بڑا جناب ببانگے دہل ہم تو حق کا اعلان کریں گے، یہ کریں گے، وہ کر دیتے، ہم نہیں کسی سے ڈرتے، ہم کسی حاکم سے نہیں ڈرتے، لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے کلیگ کے سامنے تو شرم کے مارے تمہارے منہ سے لفظ نہیں نکلتے۔ وہ ساتھ والا بندہ بیٹھا ہوا تو شراب کی تائید اور حمایت کیے جا رہا ہے، تمہارے منہ کے اندر زبان نہیں ہوتی اور تمہارے منہ میں الفاظ نہیں ہوتے کہ تم اس کو بول سکو یہ تم کیا بات کر رہے ہو، یہ تم کیا بات کر رہے ہو۔ اللہ رسول نے جس کو اس طرح حرام قرار دیا ہے تم اس کی جو ہے اس طرح تائید کیسے کر سکتے ہو، تم اس کو اس طرح کیسے پروموٹ کر سکتے ہو؟ لیکن نہیں، اسے فرمایا گیا مداہنت منافقت۔ جو منافقت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اپنے دنیاوی مفاد کی وجہ سے دین کو پسے پشت ڈال دیا جائے، دین کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا جائے، یہ منافقت ہوتی ہے۔ اور یہ منافقت باقاعدہ کی جا رہی ہوتی ہے کہ ایک بندہ خدا رسول کے حرام کردہ شے کو فلی سپورٹ کر رہا ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ صرف اپنا تعلق نہ خراب ہو جائے، ہماری تھوڑی سی لیکس لیگ نہ بند ہو جائے، یا اگر ہمیں پروگرام میں آنے کے پیسے ملتے ہیں تو اس طرح کی بات کر کے کہیں ہمارے مالک، جن کو معاذ اللہ خدا سے بھی پتہ نہیں بڑا مالک سمجھتے ہیں، وہ نہ ناراض ہو جائیں اور ہمارے کوئی یہ نہ بول دے کہ یار یہ کیا مولویانہ ذہن ہے۔ اس طرح کی باتوں کی وجہ سے منافقت کرتے ہوئے خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور باتیں سنتے رہتے ہیں۔ اخباروں کے اندر لکھا جا رہا ہے، اخبار چھاپنے والے کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان کو یہ شرم و حیا نہیں ہے؟ کیا ان کے اندر غیرت دینی نہیں ہے؟ کیا ان کے اندر بہت زیادہ تیر مارا تو نیچے لکھ دیا کہ جناب رائٹر کے یا کالم نگار کی رائے سے متفق ہونا ادارے کا ضروری نہیں، یعنی ضروری نہیں۔ ایک آدمی کھلم کھلا دین کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اللہ رسول کی حرام کردہ چیز کو حلال لکھ رہا ہے، اس کو صحیح قرار دے رہا ہے، اسے پروموٹ کر رہا ہے، اب تم نیچے اتنا سا لکھ کے سمجھتے کہ تم بری ذمہ ہو جائے گے۔ یخادعون اللہ، خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے، اور یہ کیا ہے، یہ اللہ کی خاطر تو یہ جملہ بھی نہیں لکھ رہے ہوتے، یہ تو لوگوں کی خاطر لکھ رہے ہوتے کہ یار لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تو بول دیں گے جی ہم نے تو نیچے لکھا ہوا تھا نا چھوٹا سا جو نظر نہیں آتا کسی کو، جو پڑھنے میں نہیں آتا، کہ ادارے کا اس رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر دی۔ خادعون اللہ والذین آمنوا، یہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بتائیے کہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقت قرار دی ہے۔ جی بے شک۔ تو یہ جو اس طرح اس کو چھاپ کے تھوڑا سا جملہ لکھ دینے والے وہ بھی، اور جو اس کے اوپر کلام کرنے والے ہیں وہ بھی، سب اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ آپ شراب جیسی حرام چیز کے بارے میں اس کی تائید میں کلام کریں اور اس کے بارے میں اس کی تائید کے اندر لکھیں، اس کی تائید میں بولیں، وہ چیز کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوئے اور بتوں کے پاس جو تیر پھینکے جاتے ہیں وہ، اور جو بتوں کے استھان ہوتے ہیں وہ، یہ ناپاک شیطانی کام ہے، رجس ہے، ناپاک ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کی کرتوتیں ہیں، یہ اس کے کام ہیں۔ فاجتنبوہ، تو تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ خدا نے بتوں کے ساتھ رکھ کے شراب کا بیان کیا، جوئے کے ساتھ رکھ کے شراب کا بیان کیا، اسی طرح قسمت معلوم کرنے کے تیر جنہیں احادیث میں شرک قرار دیا گیا اس کے ساتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے شراب کا بیان کیا۔ اتنی بڑی حرام شے ہو اور اس کے بارے میں اسلامی ملک کے اندر اخباروں میں لکھا جا رہا اس کی تائید اور حمایت کے اندر،
چینلز کے اوپر بولا جا رہا اور کسی کی غیرت ایمانی نہیں جاگتی کہ اس کے اوپر کچھ کلام کر سکے، اس سے کچھ روک سکے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب ہر بندے کو اپنی رائے دینے کا حق ہے. سبحان اللہ. اللہ رسول کے خلاف تو رائے دینے کا حق ہے. ذرا تمہارے خلاف دو باتیں کرے تو 2 منٹ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ رائے دینے کا حق ہے یا نہیں. تو آپ کیسے مسلمان ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو جانے دیتے ہیں، کرنے دیتے ہیں، پروموٹ کرنے دیتے ہیں؟ اچھا، اب رہی یہ بات، یہ دلیل کہ جناب ترقی یافتہ ممالک کے اندر تو شراب عام ہے، ٹھیک ہے. تو عرض یہ ہے کہ آپ نے کلمہ ترقی یافتہ ممالک کا پڑھا ہوا ہے یا خدا رسول کا پڑھا ہوا ہے؟ بہت خوب. آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یا آپ نے کلمہ یہ پڑھا ہوا ہے کہ مغربی ترقی یافتہ ممالک ہمارے خدا ہیں، وہی ہمارے رسول ہیں؟ اللہ. آپ نے یہ کلمہ پڑھا ہوا کیا؟ ہرگز نہیں. تو آپ کس چیز کو مثال کے طور پہ بیان کر رہے ہیں؟ آپ کیا دلیل آگے سے دے رہے ہیں؟ آپ جب کلمہ آپ اسلام کا پڑھتے ہیں، دلیل آپ دے رہے ہیں ترقی یافتہ ممالک کی، تو بھائی ترقی یافتہ ممالک کی تمہیں شرابی نظر آتی ہے، باقی ان کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو لہٰذا یہ جو طرز عمل ہے یہ سراسر باطل اور مردود ہے. شراب حرام ہے، جو پیتا ہے وہ بھی اس سے توبہ کرے، اس پہ بھی فرض ہے توبہ کرے. میں نے حدیث مبارک بھی عرض کی کہ شراب برائیوں کی جڑ ہے اور اس پہ لعنت ہے خدا کی، پینے والے پہ، پلانے والے پہ. اس کے علاوہ حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے دنیا میں شراب پی اسے جنت کی شراب سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دوں گا. اللہ. جنت کے اندر اسے شراب نہیں ملے گی. اور ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو دنیا میں شراب پیے گا اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی پیپ اسے پلائے گا. علمان. جی. تو یہ ہے اسلام کے احکام، یہ ہے شراب پینے کے اوپر احکام. تو اللہ رسول کے ان احکام کے بعد ہر بندہ غور کرے، جو شراب پیتا ہے وہ بھی توبہ کرے، اور جو اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، تائید و حمایت کرتا ہے، وہ بھی توبہ کرے. حال یہ ہے کہ اتنے بوڑھے ہوتے ہیں، قبر میں پاؤں پہنچے ہوتے ہیں اور شراب کی جو ہے وہ تائید و ترغیب کر رہے ہوتے ہیں. مصعب، یہ تو چند جملے تھے جن کی کچھ اور بھی جملے بڑے عام طور پہ بولے جاتے ہیں کہ بھائی شراب کے پیچھے نہیں پڑو، انسانیت کی بات کرو. اور آگے بڑھیں گے تو یہاں تک کہہ گزریں گے کہ شراب ہی پیتے ہیں نا، خون تو نہیں پیتے. کیا ان جملوں سے شراب حلال ہو جاتی ہے؟ اگر یہ کہا جاتا ہے جی کہ جناب شراب کی بات نہ کرو، انسانیت کی بات کرو، تو بھائی کیوں؟ ٹھیک. کیوں صرف انسانیت کی بات کرے اور کیوں شراب کی بات نہ کریں؟ ہم ہی آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ انسانیت کی بات بھی کرو، آپ شراب کی بات بھی کرو. ٹھیک ہے. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ صرف انسانیت کی بات کرو؟ کیا انسانیت کے علاوہ آپ کوئی بات نہیں کرتے؟ کیا دنیا کے اندر ایک ملک جب دوسرے ملک سے جنگ کر رہا ہوتا ہے تو انسانیت کی بات کر رہا ہوتا ہے؟ کیا ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جب تعلقات بناتا یا بگاڑتا ہے تو کیا وہ انسانیت کی بات کر رہا ہوتا ہے؟ تو یہ کوئی فارمولہ ہے، یہ کوئی کلیہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی مسلمان کے لیے سمپل از دیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ خدا رسول کے احکام پہ کہے سمعنا و اطعنا. ٹھیک ہے، ہم نے سنا اور مان لیا. جی. یہ جو ہے نا کہ سمعنا و عصینا، اللہ، سن تو لیا لیکن مانا نہیں، معاذ اللہ، یہ منافقوں کا طرز عمل ہے. ٹھیک. یہ منافقوں کا طرز عمل ہے. یہ کہنا کہ انسانیت کی بات کرو، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرو، پھر انسانیت کی بات کرو. ٹھیک ہے. اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیں مقدم ہیں، انسانیت کی بات اس کے بعد ہے. ہمیں انسانیت بھی اور اللہ کے رسول نے سکھائی ہے. بے شک. یہ اگر یہ تعلیمات نہ ہوں تو پھر انسانیت کی جگہ حیوانیت ہی ہو. لہٰذا یہ جملہ ہی باطل ہے کہ صرف انسانیت کی بات کرو. نہیں، انسانیت کی بات بھی کرو لیکن اس سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرو. بے حیثیت مسلمان ہمارا جو جملہ ہونا چاہیے وہ یہی ہے. لہذا جہاں پر بھی یہ جملہ بولا جائے اور یہ بس انسانیت کی بات کرے، نہیں، اللہ رسول کی بات کرے اور انسانیت کی بات کرے. اللہ رسول کی بات کرے پھر انسانیت کی بات کرے. مسلمان کا جملہ یہ ہونا چاہیے اور اس سے انسانیت کوئی خارج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اللہ رسول نے ہی انسانوں کی تکریم کا کہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑا مکرم بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین
تقویم کے اندر، بہترین صورت کے اندر پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں دی ہیں، فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا، ہم نے اپنی بہت ساری مخلوقات پہ انسان کو فضیلت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے۔ اسی طرح انسان صورت رحمان پر ہے، سبحان اللہ، اپنے جسمی معنی کے اعتبار سے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میں ایک انسان کو زمین میں نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جب بنایا تھا تو فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا۔ تو انسانیت کی عزت، عظمت اور اہمیت بھی اگر پتہ چلی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے چلی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے سے چلی ہے۔ لہٰذا ہمارا جملہ یہ نہیں ہے کہ صرف انسانیت کی بات کرو، ہمارا جملہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرو، پھر انسانیت کی بات کرو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسرا جملہ جو آپ نے کہا کہ کہتے ہیں کہ جناب شرابی تو پیتے ہیں، کسی کا خون تو نہیں پیتے، کسی کا خون پیتے ہیں، ٹھیک، تو یہ ڈائلاگ تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی قانون اصول تو نہیں ہو سکتا، بہت خوب، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ بھائی شراب ہی تو پیتے ہیں، خون تو نہیں پیتے۔ بات یہ ہے کہ خون پینا بھی حرام ہے، شراب پینا بھی حرام ہے، یعنی خون پینے سے مراد ہے قتل کر دینا کسی کو، وہ بھی حرام ہے، شراب پینا بھی حرام ہے۔ جس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام قرار دیا، ٹھیک ہے، کہ کسی جان کو قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو، اپنے لوگوں کو قتل نہ کرو۔ جس قرآن نے یہ فرمایا ہے، اسی قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ شراب ناپاک شیطانی کام ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمان یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی اسرائیل کا ایک طرز عمل بیان کیا۔ بنی اسرائیل کا طرز عمل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شے کے حوالے سے 2 احکام دیے، ٹھیک، 2 احکام دیے، انہوں نے ایک پر تو عمل کیا اور ایک کے برخلاف کیا، ایک پر عمل کیا، ایک کے برخلاف کیا۔ اب 2 چیزیں تھیں اور دونوں میں عمل ان کا برعکس ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ٹھیک، کہ کیا تم خدا کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ جس بات پہ عمل کرتے گویا اس کو تو مان لیا، ٹھیک ہے، اور جس پر عمل نہیں کیا، خلاف ورزی کی، اس کو نہیں مانا۔ تو فرمایا کیا تم کتاب اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اللہ، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامۃ يردون الى اشد العذاب۔ فرمایا کہ پھر تم میں جو ایسا کرے کہ آدھی کتاب تو مانے اور آدھی نہ مانے، اس کی کیا جزا ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوائی اس کا مقدر ہو، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف اس کو پھیرا جائے۔ اللہ، تو بنی اسرائیل کا جو 2 رخا طرز عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ وہ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ قرآن مجید پر یوں عمل نہیں کرنا کہ آدھے کو پر تو عمل کرنا، آدھے کو چھوڑ دینا ہے، پورے کا پورا ماننا ہے، پورے کے پورے پہ عمل کرنا ہے۔ یہی معاملہ شراب اور قتل کے حوالے سے بھی ہے کہ یہ جملہ کہنا کہ جناب شراب ہی پیتے ہیں، خون تو نہیں پیتے کسی کا، تو خون بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شراب کو تو تم حلال قرار دے لو اور خون کے بارے میں بول لو کہ نہیں وہ اپنی جگہ حرام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خون والی آیتیں، قتل والی آیتیں تو تم نے مان لی کہ یہ حرام ہے، لیکن شراب حرام ہے یہ والی آیتیں نہیں مانی۔ تو یہ تو وہی طرز عمل ہوگا جسے خدا نے فرمایا کہ خدا کی کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو۔ تو لہذا یہ طرز عمل بنی اسرائیل نے کیا تو ذلیل و رسوا ہوئے، یہ ہمارے لوگ کریں گے تو ذلیل و رسوا ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم ایسی گفتگو سے محفوظ فرمائے۔ بعض اوقات تفنن طبع کے لیے کہا جاتا ہے یا جسٹ فار سیک آف جوکنگ کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ احکام شرعیہ ہیں اور ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اور بالخصوص اگر ہم پرنٹ میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پر متحرک ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارا ایک ایک لفظ فالو کیا جاتا ہے، ایک ایک لائن جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں بنا یا بگاڑ سکتی ہے، تو ہمیں اس حوالے سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی ٹاپک کو مفتی صاحب مزید تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گا۔
کہ جرت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈیں گے اس چیز کو جائز قرار دلوانے کے لیے. فار ایگزامپل ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی ہمیں غیر ملکیوں کو لانا ہے اپنے ملک میں, ہم کیوں نہ ایک ایسا شہر بسائیں جہاں پہ شراب اور فحاشی اور تمام چیزیں جو ہے وہ جائز ہو جائیں, الاؤڈ ہو جائیں. تو یہ ناجائز ہے, یہ تو بڑی اوپن سی بات ہے, ہر ایک جانتا. لیکن جو میرا سوال ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمارے معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں معاشرے پر تو کیا اثرات ہوں گے وہ تو بڑے واضح ہیں. جس ملک میں جو چیز آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے وہی وہاں پر پھیل جاتی ہے اور وہی شے عام ہو جاتی ہے. دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جو صرف بدکاری میں مشہور ہیں, جی اڈے وہاں پر اس چیز کے بنے ہوئے, وہاں اسی چیز کو پروموٹ کیا گیا تو وہی بن گئے. وہ ممالک, وہ علاقے اسی طرح کے کاموں کے لیے وہ ان کو کیا جاتا رہا تو آہستہ آہستہ وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے کہ اب خود ان ملک والوں کو شرم آتی ہے اپنے ملک کا نام لیتے ہوئے کہ ہمارا تعلق فلاں ملک سے ہے. عرض یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ اس پر اسلامی معاشرے پر کیا اثرات آتے ہیں, میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ایک نیا ٹرینڈ یہ والا نکلا ہے کہ جناب ہمارے ملک میں سیاحت کو فروغ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک ہے سیاحت کو فروغ دینا چاہیے, خود اتنی سی بات میں تو ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, سیاحت کو آپ فروغ دیں اور اس میں میں دو چیزیں عرض کروں گا. سیاحت کو فروغ دیں اور اس میں اسلامی طرز عمل جو ہے وہ نمایاں رکھیں. ٹھیک ہے, سیاحت کو فروغ دیں اور اسلامی طرز عمل اس کے اندر نمایاں رکھیں. تو آپ کے پاس اگر غیر مسلم نہیں آئیں گے تو مسلمان ملکوں کے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت خوب. صحیح. دنیا میں کیا کافر ہی رہتے ہیں کیا؟ جی, مسلمان نہیں رہتے. جی, بہت. 1.5 ارب مسلمان ہے دنیا کے اندر. ٹھیک, 1.5 ارب نے تو آپ کے پاس نہیں آنا. آپ کا سیاحت کو فروغ دینے کا مقصد کیا؟ پیسہ کمانا. سارا جو یعنی رولا ہے اور سارا جو شور ہے وہ اسی کی خاطر ہے نا کہ یار سیاح آئیں گے, ادھر آ کے خرچہ کریں گے, ہمیں پیسہ ملے گا. تو بھائی مسلمان بھی آ کے پیسے ہی خرچ کرتے ہیں. جی, وہ یہاں پر آ کے کچھ اور نہیں خرچ کر رہے ہوتے, پیسے ہی خرچ کرتے ہیں. آپ اگر سیاحت کو فروغ دیں لیکن وہ اسلامی طرز کی ہو, ٹھیک ہے, تو مسلمان آئیں گے اور اس سے بھی آپ کو وہی فائدہ ہو جائے گا کہ جو آپ فحاشی اور شراب کو عام کر کے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. خدا رسول کی اعلانیہ نافرمانی سے بھی بچ جائیں گے, آپ کو مقصد بھی حاصل ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیاحت کو فروغ دیتے ہیں اور اس سیاحت کو فروغ دیتے ہیں کہ جس میں گناہ کی صورت نہیں, تو میرے بھائی سیاحت تب بھی فروغ پذیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک آپ یہاں پر شراب اور جب تک معاذ اللہ بدکاری فحاشی کو عام نہیں کریں گے تب تک آپ کے ہاں سیاحت نہیں آئے گی. آپ اس باطل ذہن کو کیوں اپنے اندر رکھ کے بیٹھے ہوئے؟ کیا دنیا کے جن ممالک نے ترقی کی ہے اور دنیا کے جن ممالک کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ جاتے ہیں وہ سارے کیا انہی 2 کاموں کے لیے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ سارے کیا انہی 2 کاموں کے لیے جاتے ہیں؟ بھائی دنیا کے اندر ہسٹوریکل پلیسز پہ اگر لوگ جاتے ہیں تو وہ ہسٹری دیکھنے جاتے ہیں, وہ اس کام کے لیے نہیں جاتے وہاں پر. وہ اس لیے نہیں وہاں جا رہے ہوتے کہ چونکہ شراب ملتے لہذا جا رہے ہیں, بھائی وہ تو ان کے اپنے ملک میں بھی مل رہی تھی. ٹھیک ہے, دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد آبادی جو ہے سیاحوں کی ماؤنٹ ایورسٹ دیکھنے جاتی ہے. ٹھیک ہے, ماؤنٹ ایورسٹ جو دیکھنے جاتی ہے, نیپال جیسا ملک ہے, ٹھیک ہے, ایک غریب ممالک کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے, تو کیا وہ وہاں پر شراب پینے جا رہے ہوتے ہیں کہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ جا کے شراب ملتی لہذا وہ پینے جا رہے ہیں, یا وہاں پر فحاشی کے اڈے ہیں اس لیے وہاں پر جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں بھئی؟ وہاں ایک دوسری چیز موجود ہے, اس کے لیے جا رہے ہیں. تو سیاحت کو فروغ دینے میں آپ کو کس بیوقوف نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ شراب اور فحاشی کو جو ہے وہ اجازت دیں گے, الاؤ کریں گے تو ہی سیاح آئیں گے؟ بھائی اس کے بغیر بھی سیاحت ہوتی ہے. آپ اپنا دماغ تو صاف کریں. ٹھیک ہے, آپ کے اپنے دماغ کے اندر چیزیں گھسی ہوئی ہیں دوسری, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی وہی والے کام عام ہونا شروع ہو جائیں. تو لہذا آپ جائز سیاحت کو فروغ دیں. ٹھیک ہے, اگر بہت لوگ نہیں آتے, تھوڑے آتے ہیں, تو اللہ رسول کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے وہ جو تھوڑا ہوگا نا, وہ اس بہت سے زیادہ بابرکت ہوگا جو آپ حرام کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کا بحیثیت مسلمان بھی تو کوئی سوچ ہونی چاہیے.
آپ صرف اتنا سوچ کے بیٹھے ہوئے جی ہمارا ملک تھوڑا سا پسماندہ ہے، غربت ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، پیسہ چاہیے، معاذ اللہ بھلے آپ اس طرح کے کاموں کے ذریعے پیسہ کمائیں، اس سے بڑی یعنی میں کیا بولوں کہ اس سے بڑھ کر دیوسی کیا ہوگی کہ آپ پیسہ کمانے کے لیے یہ طریقے بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آپ سیاحت ایسی جو ہے نا وہ عام کر دیں کہ جس کے اندر شراب اور معاذ اللہ لڑکی عام ملے آپ کو، اور لیکن آپ کو پیسے آ جائیں گے، لہذا ہر چیز کو چھوڑ دیں آپ کو پیسے آ جائیں گے۔ ایسی سوچ والے کو ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ہر کوئی اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، اور ایسی سوچ وہی بندہ دے سکتا ہے کہ جس کے دل و دماغ کے اندر وہی والی بات بیٹھی ہوئی ہے، ورنہ جائز طریقے سے بھی آپ سیاحت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ آپ جو آپ کی پابندیاں ہیں، ہر دنیا کا ہر ملک آپ کو کہ ہر چیز الاؤ کر دیتا ہے کہ آپ جو مرضی آ کے کریں، ہر ملک اپنے اعتبار سے کچھ چیزوں کو رکھتا ہے اور اس کے اعتبار سے اجازت دیتا ہے۔ ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے ان کی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں۔ جس ملک کے اندر سینری خوبصورت ہے، سوئٹزرلینڈ لوگ جاتے ہیں تو کیا اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں فواشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، یا اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں شراب ملتی ہے؟ نہیں، وہاں کی سینری خوبصورت ہے، وہاں کے سینز، ہریالی، وہاں جو ہے نا وہ جھیلیں، وہاں دیگر چیزیں وہ ہیں، لوگ اس لیے جاتے ہیں۔ لوگ فیملیوں کے ساتھ جاتے ہیں تو فیملیوں کے ساتھ کیا فواشی گڈوں میں جانا ہوتا ہے، انہوں نے فیملیوں کے ساتھ جا کر انہوں نے کیا شراب پینی ہوتی ہے؟ عجیب احمقانہ قسم کا مشورہ، عجیب احمقانہ قسم کی بات کر دیتے ہیں کہ جناب آپ ان چیزوں کو فروغ عام کر دیں، دنیا آنا شروع ہو جائے گی۔ ایفل ٹاور پہ لوگ کیا کرنے جاتے ہیں؟ شراب پینے جاتے ہیں، یا اوپر اڈے ہیں، یا اوپر فواشی کے اڈے ہیں؟ ارے نہیں بھائی، وہ ایفل ٹاور ہی سے لوگ اتنے متاثر ہیں، وہ اس کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ لندن آئی کو دیکھنے جاتے ہیں، دریا ٹیمز کے کنارے جاتے ہیں، وہ بھائی وہاں کی کافی کے نام بھی لوگ چلے جاتے ہیں کہ کافی وہاں اچھی ملتی ہے۔ اور دنیا کے کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں کی جھیلیں، جہاں کے دریا، جہاں کے پہاڑ، جہاں کے سمندر، جہاں کی اور چیزیں، وہ لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں۔ لوگوں کو ان چیزوں کی طرف کشش ہوتی ہے۔ پھر ہسٹوریکل پلیسز جو ہیں، تاریخی مقامات اب بعض تاریخی نہیں بھی ہوتے لیکن بنا دیے جاتے ہیں، لیکن چلے ہم مان لیتے ہیں یہ تاریخی بن گئے۔ مثال کے طور پہ یہاں انگلینڈ کے اندر جو شیکسپیئر کا گاؤں ہے، انہوں نے اس کو بڑا عالی شان قسم کا ایک تاریخی مقام بنا دیا۔ اب وہ جو وہاں شیکسپیئر کے گاؤں میں جاتے ہیں، وہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر فواشی کے اڈے، وہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں شراب ملتی ہے؟ ارے بھائی وہ اپنے اسی شیکسپیئر کی زیارت کرنے جاتے ہیں کہ وہاں پر وہ ان گلیوں میں پھرتا تھا، گزرتا تھا، یہاں رہتا تھا، یہاں لکھتا تھا، یہاں سوتا تھا، یہاں کھاتا پیتا تھا، یا کچھ اور گل لیتا تھا، وہ ان چیزوں کو دیکھنے جاتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب قسم کی منطق آج ہی جو ہے نا یہ برآمد ہوئی ہے کہ آپ جب تک شراب اور فحاشی عام نہیں کریں گے یا اس کی اجازت نہیں دیں گے، لوگ سیاحت کرنے نہیں آئیں گے۔ پاکستان کے اندر ایک نہیں ہزاروں جگہیں تاریخی ہیں، یہ خطہ ہی تاریخی ہے۔ پاکستان ایک تاریخی خطہ ہے۔ آپ لاہور کو لے لیں، آپ کراچی کو لے لیں، آپ موہن جودڑو کو لے لیں، آپ ٹیکسلا کو لے لیں، آپ اس کے علاوہ یہ جو شمالی علاقہ جاتے ہیں ان کو سینریز اور بیوٹی کے اعتبار سے آپ لے لیں، آپ کشمیر کا ایریا لے لیں، آپ گلگت بلتستان کا ایریا لے لیں، کوئی چیز آپ کو پہاڑوں کے اعتبار سے K2 دنیا کی دوسری بڑی چوٹی، اس کے علاوہ دنیا کی اور بڑی بڑی چوٹیاں پاکستان کے اندر ہیں، بڑے بڑے پہاڑی سلسلے پاکستان کے اندر ہیں، ٹھیک، بڑے تاریخی مقام پاکستان کے اندر ہیں، بڑی خوبصورت سینریز پاکستان کے اندر ہیں۔ تو بھائی آپ سیاحت کو ان جائز کاموں کے اعتبار سے بھی تو فروغ دے سکتے ہو۔ آپ کے دل و دماغ سے شراب اور فحاشی کیوں نہیں نکلتی؟ آپ کیسے ہر چیز کے اندر اسی کا مشورہ دیتے ہو؟ لہٰذا یہ تو میں عقلی اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی عقلی اعتبار سے آپ کی بات غلط ہے کہ آپ ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے چائنا اور جاپان جتنی جاتی ہے اتنی شاید جو ہے نا کسی بڑے سے بڑے کسی جگہ پہ نہیں جاتی ہوگی۔ جاپان میں جو لوگ جاتے ہیں یا چائنا جو جاتے ہیں وہ وہاں شراب پینے جاتے ہیں کہ وہاں کی بارز بڑی اچھی ہیں، یا وہاں فحاشی کے اڈے اس لیے جاتے ہیں۔ بھائی ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی ہے، بزنس ہے، وہاں بزنس کے لیے جاتے ہیں، وہاں ٹیکنالوجی کے لیے جاتے ہیں۔ ہر ملک اپنی جس چیز کو دنیا کے سامنے اچھے انداز میں پیش کرتا ہے اسی چیز کے لیے لوگ وہاں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن ملکوں میں فحاشی ہے انہوں نے فحاشی کو پروموٹ کیا ہوا ہے، لیکن جن ملکوں میں ٹیکنالوجی ہے انہوں نے ٹیکنالوجی کو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جن ملکوں کو تاریخ سے شغف ہے، ہسٹری سے شغف ہے، انہوں نے دنیا کے کونے کونے سے ٹوٹے پھوٹے برتن، سکے، خط، گھڑیاں یہ جمع کر کے اپنا میوزیم بنا دیا
وہاں کا رش دیکھ لیں جا کے جی. ذرا. لندن کا جو ہسٹری میوزیم ہے, جو آرٹ میوزیم ہے, مانچسٹر کا جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو میوزیم ہے, انجینئرنگ کا میوزیم ہے, وہاں پر کیا وہ شراب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہاں کیا وہ فحاشی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بھائی انہوں نے تاریخ کی وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. وہاں کے میوزیم کے اندر آپ کو پتا چلتا ہے کہ جناب 150 سال پرانی کار یہ کھڑی ہے جی. یہ 200 سال پرانا سائیکل کھڑا ہے, یہ 200 سال پرانا ٹائر ہے, یہ 2000 سال پرانا سکہ ہے, یہ 400 سال پرانی گھڑی ہے, یہ پہلا انجن ہے جو 17ویں صدی کے اندر بنا تھا. انہوں نے یہ چیزیں رکھی ہیں. لوگ اسی کے لیے وہاں پر جاتے ہیں. وہاں پر جانے والے کم از کم میں نے نہیں دیکھے, اور میرا خیال ہے اور کوئی بھی شاید ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ جناب مانچسٹر جا رہا ہوں, چونکہ وہاں پر میوزیم کے دائیں طرف نا شراب بڑی شاندار ملتی ہے, یا ادھر اڈا بڑا شاندار کھلا ہوا ہے. تو بھائی دنیا, آپ اپنی چیز, آپ اپنے ایسٹس تو دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے, ان ایسٹس کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کرنا جانیں. اس کے بعد آپ کے ملک کے اندر سیاحت بھی آئے گی, سب کچھ آئے گا, لیکن خدا رسول سے جنگ کیے بغیر ہی آئے گا. آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب یہاں پر شراب کی اجازت دی جائے, یہاں فحاشی کی اجازت دی جائے, غیر ملکی آئیں جو مرضی کر کے چلے جائیں, تو بھائی وہی جو مرضی کر کے نہیں جائیں گے, ان کو پھر آپ کو کچھ فراہم یہاں سے بھی کرنا پڑے گا. تو پھر آپ شراب بھی فراہم کریں گے, اور فحاشی کے لیے جن جن چیزوں کی اور زندہ وجود کی ضرورت ہے نا, وہ بھی آپ ادھر سے ہی فراہم کریں گے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک جو ہے وہ ان کاموں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے, ان کاموں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. یہ تو مینٹلٹی کے اعتبار سے آپ نے پتہ نہیں کیسی بات کر دی. لیکن اس سے ہٹ کے اب میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے, جسے فحاشی کے لفظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے, جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے, فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ, یہ ہے قرآن کا سیدھا حکم اس چیز کے اوپر کہ آپ بڑے مزے سے آپ صفات کالے کر کے یہ لفظ لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے شراب کی اور فحاشی کی اجازت ہونی چاہیے, لوگ آئیں جو مرضی کریں اور چلے جائیں, اور پھر آہستہ آہستہ آپ کے لوگ بھی شامل ہو جائیں. اتنے تو آپ بچے نہیں ہیں کہ آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ کے لوگ بھی اسی کے اندر پڑیں گے اور یہی حرکتیں کریں گے. تو آپ جو مشورہ دے رہے ہیں اس کے اوپر قرآن یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. ایک بات. دوسری بات میں عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقوی کے کام پر تو ایک دوسرے کی مدد کرو, اس میں تو سپورٹ بھی کرو, پروموٹ بھی کرو جی, لیکن گناہ اور زیادتی کے کام میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ کا کام جیسے شراب, گناہ کا کام جیسے بے حیائی, گناہ کا کام جیسے فحاشی, فرمایا ان چیزوں کے اندر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو لہذا ہم نہ کسی مسلمان کی گناہ کے اندر مدد کر سکتے ہیں کہ شراب اور فحاشی میں مدد کریں, نہ ہم کسی غیر مسلم کی مدد کر سکتے ہیں. یہ قرآن کا حکم ہے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مسلمان کی تو بے گناہ میں مدد نہیں کریں گے, کافر کی کر دیں گے. تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاح آئیں, ان کو یہاں پر شراب بھی ملے, ان کو یہاں پر شباب بھی ملے, تو یہ جو آپ کوآپریٹ کر رہے ہیں, تعاون کر رہے ہیں, کیا قرآن کے اس حکم کے خلاف نہیں ہے؟ آپ ایسی ترقی کی طرف نہ جائیں جو آپ کے دین کے, آپ کے ایمان کے, آپ کے قرآن کے خلاف ہے. صرف دنیا دیکھ کے اور صرف پیسے کی خاطر آپ بولے ہم شراب بیچیں گے, شباب بیچیں گے, تو اس سے بڑی دیوسیت اور کیا ہو سکتی ہے. لہذا جو قرآن کے صریح فرامین اور احکام ہے ان پر عمل کریں, اور وہ یہی ہے کہ بے حیائی پھیلانے کی خواہش کرنے کے اوپر بھی فرمایا دردناک عذاب ہے, اور دوسرا فرمایا کہ گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو. معاذ اللہ, یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمارے معاشرے میں باقاعدہ پروموٹ کی جا رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس سوچ سے محفوظ فرمایا. مفتی صاحب نے بہت خوبصورت توجہ دلائی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ جو سامان مہیا کیا جائے گا وہ کہاں سے آئے گا, یہ جو سرو کرنے والے لوگ ہیں یہ کون ہوں گے,
اللہ معاف فرمائے قوم کے بیٹے اور بیٹیاں ہی اس گھناؤنے کاروبار میں جو ہے وہ ان کو شریک ہونا پڑے گا. تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے. ایک اور وبا مفتی صاحب جیسے شراب ہے، آرٹ اور کلچر کی بات کی جاتی ہے جی، اور آرٹ اور کلچر کو ہم نے فروغ دینا ہے، اس کے لیے ہم نے فلموں کی اجازت دینی ہے، ہم نے ناچ گانے کی اجازت دینی ہے. تو کیا یہ آرٹ اور کلچر جو ہے ناچ گانے سے اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے؟ اچھا پھر اگر ہم اس کے خلاف بات کریں تو ایک اور تانا، آپ تو جی بڑے تنگ نظر ہیں، آپ تو بڑا نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں، تو اس چیز کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے؟ بات یہ ہے کہ جب اسلام، قرآن، ایمان، خدا کا رسول، جب یہ ساری چیزیں یہ سیکنڈ ترجیح میں چلی جائیں نا، یہ سیکنڈ پرائرٹی میں چلی جائیں اور ان سے پیٹھ پھیر لی جائے، تو پھر ایسے مشورے شروع ہوتے ہیں جن کی آپ نے ابھی ترجمانی کی کہ کہتے ہیں جی ہمیں تو اپنے ہاں آرٹ کو فروغ دینا ہے، ہم نے تو اپنے ہاں جو ہے وہ کلچر کو فروغ دینا ہے، ثقافت اور فنون لطیفہ کو فروغ دینا ہے. اچھا یہ ڈھکے چھپے الفاظ ہوتے تھے اور اب ہوتے بھی ہیں، نہیں بھی ہوتے. یعنی آرٹ کلچر کا پوچھے جی آپ کی کیا مراد ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں یہ فروغ دینا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ڈانس، گانا، موسیقی، میوزک، ہم نے ان چیزوں کو فروغ دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اب یہ جو چیزیں ہیں جن کو کسی بھی نام کے ساتھ تعبیر کیا گیا، تو عرض یہ ہے کہ یہ چیزیں ان کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہے؟ آپ اگر خنزیر کا نام بکری رکھ دیں گے تو خنزیر تو حلال نہیں ہو جائے گا. اگر ڈانس کا، ناچ گانے کا اور بے حیائی کا نام آرٹ رکھ دیا جائے گا تو وہ حلال تو نہیں ہو جائے گی. ڈانس جو ہے، ڈانس ہے، رقص ہے، اب وہ 20 ناموں سے جو ہے نا وہ خواہ وہ فنکشن کے نام پہ ہے، وہ کانسرٹ کے نام پہ ہے، وہ محفل موسیقی کے نام پہ ہے، وہ کسی خوشی کی تقریب کے نام پہ ہے، وہ کسی سیریمنی کے نام پہ ہے، وہ آرٹ کے نام پہ ہے، وہ کلچر کے نام پہ ہے، وہ ثقافت کے نام پہ ہے، وہ باہمی جو ہے وہ خوشیاں پھیلانے کے نام، جس نام پہ بھی ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کا اجماع ہے، علماء کا، عوام کا، جو دین کے ساتھ وابستہ ہے ان کی بات کر رہا ہوں، کہ رقص جس انداز میں آج کے زمانے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ ہے خوشی میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا جیسے صوفیہ کرام کے درمیان میں وجد ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتی. صحیح. لیکن وہ جو باقاعدہ جسے لچکے توڑے کے ساتھ اردو کے اندر کہتے ہیں اور انگلش کے اندر جسے باقاعدہ سٹائلز کے ساتھ کہا جاتا ہے، سٹیپس کے ساتھ اور سٹائل کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. یہ جو ڈانس ہے، اچھا پھر ہمارے ہاں تو اس میں پروموشن زیادہ تر ہے بھی یہی نا کہ ذرا لڑکیاں اس کے اندر زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں تو یہ لڑکے بھی کرتے ہیں ڈانس، لڑکے بھی کرتے ہیں لیکن لڑکیاں بھی کرتی ہیں. اور جو بےہودگی اور جو شیطانی لذت لڑکیوں کو دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی. اب جو لوگ ڈانس کرنے والیاں، دیکھنے والے اور ان چیزوں کو پروموٹ کرنے والے، 3 طرح کے لوگ ہوں گے، کرنے والیاں ہوں گی، دیکھنے والے ہوں گے، اور تیسرے نمبر پہ سے پروموٹ کرنے والے آرگنائزرز یہ ہوں گے. تینوں کے حوالے سے قرآن کے احکام، احادیث کے احکام بڑے واضح ہیں. آپ غور کریں، میں آپ کو 2 آیتیں عرض کرتا ہوں، وہ 2 آیتیں اور ناچنے والیوں جنہیں ڈانسرز کہا جاتا ہے اور بڑے معزز القاب دیے جاتے ہیں، لیکن ناچنے والیاں ہی اصل لفظ ہے ان کے لیے اردو کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اللہ، ٹھیک ہے. ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں، ٹھیک ہے، کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو. ٹھیک ہے. جیسے پاؤں کے اندر جو ہے وہ کوئی زیور پہنا ہوا ہے، زور سے مارے گی تو چھنکے گا، ٹھیک ہے، آواز دے گا. تو فرمایا عورتیں اپنے پاؤں چلنے کے اندر بھی، ڈانس میں نہیں، وہ تو بہت آگے کی بات ہوگی، چلنے میں بھی زمین پر اس طرح زور سے نہ ماریں کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک.
یہ جو ناچنے والیاں ہوتی ہیں ان کا عمل اور قرآن کی اس آیت کا حکم ذرا ان دونوں کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں. وہ تو پاؤں چھنکاتی اس لیے ہیں جی کہ پتہ نہیں کیا کیا نظر آئے, زینت سے آگے کی چیزیں بھی نظر آ جائیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ, فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. ٹھیک ہے, عورتیں اپنی زیب و زینت نہ ظاہر کریں مگر اپنے شوہروں پہ. پھر اس کے بعد محارم کا تذکرہ, باپ ہے بیٹا جن کے سامنے زینت کا اظہار جائز ہے. تو لیکن باپ بیٹے محارم کے علاوہ جو ہے وہ صرف شوہر ہے. ٹھیک ہے, فرمایا عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے. یہ جو ناچنے والیاں ہوتی ہیں یہ سارے ان کے شوہر بیٹھے ہوتے ہیں, یا سارے ان کے باپ بیٹھے ہوتے ہیں, بھائی بیٹھے ہوتے ہیں, رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ سارے آگے محارم بیٹھے ہیں وہ اور ایک شوہر نامدار بیٹھا ہوا ہے اور یہ ان کے سامنے کر رہے ہیں. جو ان کا عمل ہے وہ قرآن کی ان آیتوں کو سامنے رکھ کے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے, کس قدر اس کے برخلاف ہے, کس قدر اس کے برخلاف ہے. یہ میں نے آیات عرض کی ہے ناچنے والیوں کے اعتبار سے. اب آ جائیے ذرا دیکھنے والوں کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. ٹھیک, اے نبی مومنوں سے فرما دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ٹھیک ہے, اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. کس بات سے؟ غیر عورتوں کو دیکھنے سے. یہی ہے نا, غیر عورتوں کو دیکھنے سے, ان کی زیب و زینت دیکھنے سے. جی, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اور یہ جو نگاہیں نیچی رکھنا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. اللہ اللہ اللہ, یہ ان کے لیے بڑا پاکیزہ طریقہ ہے. سبحان اللہ. نگاہیں نیچی رکھنا اور کسی غیر عورت کی زیب و زینت نہ دیکھنا, فرمایا یہ پاکیزہ طریقہ اور یہ حکم ہے نگاہیں نیچی رکھیں. اب بتائیے کہ جو لوگ کسی محفل رقص کے اندر یا ٹی وی کے اوپر جو رقص دیکھتے ہیں, ناچ اور ڈانس دیکھتے ہیں, یہ قرآن کا حکم ذرا سامنے رکھ لیں اور یہ عمل سامنے رکھ لیں. جی, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں, اور حدیث میں فرمایا کہ جو اپنی آنکھیں حرام سے پر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں آگ بھرے گا, قیامت کے دن آگ بھرے گا اس کی آنکھوں. یہ ہے قرآن حدیث اور یہ ہے یہاں پر دیکھنے والوں کا عمل. اب ان دونوں کو ذرا ملا کے دیکھ لیں کہ کیا آپس میں مقابلہ سامنے آ رہا ہے. تیسرے نمبر پہ آگے پروموٹ کرنے والے آرگنائزرز, بڑی مشہور ڈانسر بلائی ہوئی ہے جی آج, کیا بات ہے, آپ دیکھیں گے آپ ٹکٹ اتنے کی. یہ جو ذرا گھٹیا ٹائپ کے ہوں گے تو وہ ذرا 100 والی ٹکٹ کے اندر چل رہا ہوگا. بہت مہنگی ہوگی تو 5-5 ہزار کی ٹکٹ ہوگی جی. کانسرٹ ہے, اسپیشل پروگرام ہے, محفل موسیقی ہے. یہ جو پروموٹ کرنے والے ہیں ان کا کیا ہے؟ میں نے وہ آیت مبارکہ عرض کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں. اللہ. تو یہ جو سینما کو ترقی دینے والے اور ان کو پروموشن دینے والے اور ان کے لیے فنڈ کرنے والے اور ان کے لیے مشورے کرنے والے اور ان کے لیے میٹنگز کرنے والے اور ان کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے والے اور ان کو فنڈ دینے والے اور اس میں سپورٹ کرنے والے, یہ سارے کے سارے اس آیت مبارکہ کو ذرا اپنے سامنے رکھ لیں کہ جو مسلمانوں میں بے حیائی کو فروغ دینا چاہتا ہے اس کے لیے دنیا آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے. تو یہ جتنے کرنے کرانے والے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ یہ جو آرگنائزرز اور پروموٹرز ہیں ان سب کو تنے تنہا ان کا گناہ نہیں ملے گا, جملہ شرکا کا گناہ ان کے کھاتے میں آئے گا. تمام شرکا کا گناہ بھی ان کے کھاتے میں آئے گا. حدیث مبارک میں فرمایا کہ جس نے کسی دلالت کی طرف, گمراہی کی طرف بلایا تو اس پر اس گمراہی کا بھی وبال اور جو اس کی پیروی کریں گے ان سب کا بھی وبال و گناہ اس بندے پر آئے گا. تو لہذا جو اتنے بڑے بڑھا چڑھا کے
پیسے کے نشے کے اندر مست ہو کے، یعنی یا پیسہ کمانے کے لیے کہ جناب ہمارا ایک تو یہ کمانے کا بڑا ذریعہ نا، لیکن اگر تھوڑا سا موسیقی والا چینل کھل جائے گا نا تو بڑی شاندار ترکیب بن جائے، ادھر سے بھی بڑا پیسہ آئے گا، یہ والے کام کریں ادھر سے بھی بڑا پیسہ، وہ بڑا پیسہ تو آئے گا، اللہ کے بندو گناہ بھی بہت بڑا آئے گا، اتنے پیسے نہیں آئیں گے جتنے گناہ آئیں گے، پیسہ ختم ہو جائے گا، گناہ نہیں تمہارے اوپر سے ختم ہونا، پیسہ تمہارے مرنے کے اوپر کام نہیں آنا، لیکن گناہ تمہاری قبر کے اندر ساتھ جانے ہیں، اس پیسے سے تمہاری آخرت نہیں بچنی، لیکن گناہوں نے تمہاری آخرت برباد کر دینی ہے، ان چیزوں کو بھی دیکھے، صرف پیسہ ہی اپنی زندگی سمجھا ہوا ہے، پیسہ ہی اپنی جو ہے نا وہ جینا مرنا سمجھا ہوا ہے، مسلمان کے لیے پیسہ جینا مرنا نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا جو ہے وہ اس کی زندگی ہوتی ہے، اور اسی کے اوپر اس کو موت آنے کی تمنا ہوتی ہے، لہٰذا اتنے کثیر گناہوں کا دروازہ نہ کھولیں اور اس سے ذرا پیچھے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس طرح کی سوچ، اس طرح کا جو طرز فکر ہے یہ برباد کر دینے والا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام پہلے ہے، پیسہ، دنیا، شہرت اور لطف، انجوائمنٹ اور لذتیں یہ پیچھے کی چیزیں ہیں۔ ہمارے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ اسلام ہے، اور جو چیز اسلام کے مقابلے میں آتی ہے، اسلام کے خلاف ہوتی ہے، ہم اس کو اپناتے نہیں ہیں، بلکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم تو اپنی ساری زندگی اسلام کے سائے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی اور صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ اسی سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی